بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ترکش ہسٹری۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم عثمان غازی کے بارے میں جانیں گے جو کہ اوٹمن امپائر کے پہلے سلطان تھے۔ ملاحظہ فرمائیے ناظرین، عثمان کی زندگی سے ملنے والے تاریخی ذرائع کی کمی کی وجہ سے عثمان کے بارے میں بہت کم حقائق پر مبنی معلومات بچ گئی ہیں۔ ایک بھی تحریری ماخذ عثمان کے دور حکومت سے نہیں بچا اور عثمانیوں نے ان کی وفات کے 100 سال بعد یعنی کہ 15ویں صدی تک عثمان کی زندگی کی تاریخ درج نہیں کی، جس کی وجہ سے مورخین کو ان کے بارے میں بتائی گئی بہت سی کہانیوں میں حقیقت اور خرافات کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ بعد کی عثمانی روایات کے مطابق عثمان کے آباء و اجداد اوغوز ترکوں کے کئی قبیلے کی اولاد تھے، تاہم ابتدائی عثمانیوں کے بہت سے علماء اسے بعد کی من گھڑت سمجھتے ہیں، جس کا مطلب خاندان کی قانونی حیثیت کو مضبوط کرنا ہے۔ عثمانی سلطنت بہت سے اناطولیائی بیلکوں یعنی کہ امارتوں میں سے ایک تھی جو 13ویں صدی کے دوسرے نصف میں سامنے آئی۔ ایشیا مائنر کے شمال میں بیتھنیا کے علاقے میں واقع عثمان کی سلطنت نے خود کو خاص طور پر کمزور بازنطینی سلطنت پر حملے شروع کرنے کے لیے اچھی طرح سے پایا، جسے بالآخر اس کی اولاد فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے گی۔ عثمان کا نام۔ کچھ علماء نے استدلال کیا ہے کہ عثمان کا اصل نام ترک تھا، غالباً اتمان یا اتامان، اور بعد میں اسے عربی نژاد عثمان میں تبدیل کر دیا گیا۔ بازنطینی ذرائع بشمول عثمان کے ہم عصر جارج پیچمیئرس نے ان کا نام اتمان لکھا ہے، جبکہ یونانی ذرائع باقاعدگی سے عربی شکل ساتھ پیش کرتے ہیں۔ عرب علماء جیسے شہاب العمری اور ابن خلدون نے عثمان نام استعمال کیا، جبکہ ابن بطوطہ جو اورحان اول کے دور میں اس علاقے کا دورہ کرتے تھے نے انہیں عثمانک کہا یا عثمانجیک، جو ترکی میں کم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح وہ عثمانک کے نام سے جانے جاتے تھے، جس کا مطلب ہے عثمان چھوٹا، تاکہ ان کے اور تیسرے خلیفہ عثمان عظیم میں فرق کیا جا سکے۔ ناظرین، عثمان نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک ملعون خاتون جو کہ عمر عبدالعزیز بے کی بیٹی تھیں اور دوسری رابعہ بالا خاتون جو کہ شیخ عبدالی کی بیٹی تھیں۔ ان کے 6 بیٹے تھے، جن میں علاء الدین پاشا جو کہ 1332 میں وفات پا گئے، اورحان اول، اوہان بے، ملک بے، حامد بے اور پزارلو بے شامل ہیں، اور ان کی ایک بیٹی فاطمہ خاتون ہیں۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے بیٹے اوغوزلر کی بوزوگ شاہ کے کئی قبیلے سے 1258 میں سوات میں پیدا ہوئے۔ عثمان غازی مکمل اسلامی تعلیمات کے ساتھ پرورش پائے۔ ایک طرف انہیں اسلامی علوم سکھائے گئے تو دوسری طرف ان کی پرورش بہترین عسکری تربیت اور پرورش کے ساتھ اس دور کے رسم و رواج کے مطابق ہوئی۔ اگرچہ عثمان کی پیدائش کی صحیح تاریخ غیر متعین ہے، لیکن بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ 8 صفر 656 ہجری یعنی کہ 13 فروری 1258 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ عین اسی دن منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا، اس کے باشندوں کو ہلاک کیا اور اس کے نشانات کو تباہ کر دیا۔ دیگر ذرائع مثلاً 16ویں صدی کے عثمانی مورخ کمال پازازی کا کہنا ہے کہ عثمان غالباً وسط میں پیدا ہوئے، ممکنہ طور پر 1254 یا 55 عیسوی میں۔ عثمان کی ابتدائی زندگی سے متعلق معلومات محدود ہیں، تاہم چند دستیاب ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ وہ سوات کے قصبے میں پیدا ہوئے، جسے ان کے والد ارطغرل نے اپنی امارت کے دارالحکومت کے طور پر لیا تھا۔ عثمان کی زندگی کے اس مرحلے کے بارے میں دستیاب معلومات کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ اسے 100 سال بعد لکھا گیا تھا۔ اس زمانے کے بارے میں سب سے قدیم معروف ماخذ عثمان کی موت کے تقریباً ان ذرائع میں سے ہیں: داستان تیواری اول العی عثمانی یعنی عثمانیوں کی زبانی تاریخ، جو 14ویں صدی میں عثمانی شاعر اور عدالت بیسیطوت تیواری کے معالج ٹیسڈن ابراہیم بن حضر نے لکھی تھی، جو احمدی کے نام سے مشہور ہے۔ مزید برآں یہ بقیہ ذرائع اصل نہیں ہیں، بلکہ کاپیاں یا ان کاپیوں کی کاپیاں ہیں جو برسوں سے دوبارہ لکھی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں ممکنہ نقصان یا معلومات میں رد و بدل ہوا۔ در حقیقت یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ عثمانی، یورپی اور بازنطینی ذرائع عثمان اور ان کے قبیلے کی اصلیت پر غور کرتے وقت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ایک طرف عثمانیوں کی اصل کے بارے میں لکھے گئے سب کے پرانے ریکارڈ جو کہ قسطنطنیہ 1453 عیسوی کی فتح کے بعد کے دورے کے ہیں، جبکہ دوسری طرف بازنطینی مورخین میں سے کسی نے اپنی تحریروں میں عثمانیوں کی اصلیت کا حوالہ نہیں دیا۔ جہاں تک یورپی مورخین کا تعلق ہے تو یہ ترک مسلم لوگ اپنے مفادات سے باہر تھے،
تاہم یہ اس دور کی 1 صدی کے بعد تبدیل ہوا جب عثمانیوں نے یورپ کے لیے خطرہ بنانا شروع کیا۔ عثمانی مورخ کمال پازازے نے بتایا کہ عثمان ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور ان کی پرورش روایتی خانہ بدوش ترک طریقوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے کم عمری سے ہی کشتی، تلوار بازی، گھڑ سواری، تیر چلانا اور باطل سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام بھائیوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے تلوار کا استعمال اپنے والد ارطغرل غازی کے ساتھیوں کی تیر اندازی سے سیکھا، نیزہ استعمال کیا اور ان کی جنگ کی یادیں اور جنگ کے دوران استعمال کیے گئے ہتھ کنڈے سن کر گھڑ سواری سیکھی۔ انہوں نے اعلیٰ کمانڈر کی مہارت کو ترقی دی۔ انہوں نے اپنی جوانی سے ہی جنگوں میں حصہ لیا اور اناطولیہ کے عثمان غازی کی اسلامائزیشن اور ترکی کے لیے فتوحات حاصل کیں۔ انہیں اسلام کے اصول بھی سکھائے گئے اور صوفی شیخوں کی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ زیادہ تر ان کے مرشد شیخ عبدالی تھے اور یہ ان کی شخصیت اور طرز زندگی میں بھی جھلکتا تھا۔ تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشہور اور کلاسک روایت یہ ہے کہ عثمان سلمان شاہ کے پوتے ہیں جو گھوڑے پر سوار دریائے فرات عبور کرتے وقت ڈوب کر وفات پا گئے۔ ترک مورخ یلماز اسٹونا سمجھتے ہیں کہ عثمان کے دادا اور ارطغرل کے والد کو گندوس الب کہا جاتا ہے۔ ان کا زیادہ امکان ہے کہ سلمان شاہ ایک نام ہے جو اناطولیہ کی مشہور یادداشت میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ اصل میں سلمان بن قتلمش کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہوں نے سلجوق سلطنت آف روم کی بنیاد رکھی۔ مزید کہا کہ یہ ممکن ہے کہ عثمانی مورخین نے عثمانیوں اور سلجوقیوں کے درمیان تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر جب عثمانی تاریخ کے سٹیج پر نمودار ہوئے اور سلجوقیوں کے جائز جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی بنیاد پر عثمان کا فرض شدہ نسب حسب ذیل ہے: عثمان بن ارطغرل بن گندوس الب بن کایا الب بن گگلک بن سروک الب بن کائی الب۔ دوسرے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ارطغرل، عثمان اور سلجوقیوں کے درمیان تعلق شاید 1 صدی بعد بڑی حد تک عدالتی تاریخ سازوں نے ایجاد کیا ہے، اور عثمانیوں کی اصلیت غیر واضح ہے۔ دوسری طرف کچھ عثمانی ذرائع عثمان اور اوغوز ترکوں کے مزید نسب کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ حقیقت سے زیادہ افسانے کے قریب ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد ہیں، اور عثمان کے نسب نامے کے درخت میں 52 یا اس سے زیادہ اجداد ہیں جو خود حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ اس نسب میں گوکلپ اور اوغوز خان، جن کو گوکلپ کا باب کہا جاتا ہے، اور تمام اوغوز ترک قوم بشمول سلجوق شامل ہیں۔ اس دعوے میں یلماز اسٹونا نے اپنے مفروضے کی طرف اشارے کی کچھ خصوصیات کو نوٹس کیا ہے کہ عثمانی ہمیشہ اپنے آپ کو سلجوقیوں سے جوڑنے یا ان سے وابستہ کرنے اور ان کے وارث بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، عثمان کی زندگی کا پہلا قابل ذکر واقعہ 1301 یا 1302 میں بافیوز کی لڑائی ہے، جس میں انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجی گئی ایک بازنطینی قوت کو شکست دی۔ عثمان نے اپنے زیادہ طاقتور ترک پڑوسیوں کے ساتھ تنازعات سے بچتے ہوئے بازنطینیوں کی قیمت پر اپنے علاقوں کو بڑھانے کی حکمت عملی پر عمل کیا۔ ان کی پہلی پیش رفت ان راستوں سے ہوئی جو شمالی ایسکی شہر کے نزدیک شمالی فریگیا کے بنجر علاقوں سے بیتھنیا کے زیادہ زرخیز میدانوں میں جاتے ہیں۔ سٹینفورڈ شاہ کے مطابق یہ فتوحات مقامی بازنطینی امراء کے خلاف حاصل کی گئیں، جن میں سے کچھ جنگ میں شکست کھا گئے، دوسروں کو خریداری کے معاہدوں، شادی کے معاہدوں اور اس طرح پرامن طریقے سے جذب کیا گیا۔ قیادت کا عروج: عثمان 1281 عیسوی کے قریب اپنے والد کی وفات پر امیر بن گئے۔ کچھ مورخین کے مطابق عثمان کا اقتدار میں شمولیت پرامن نہیں تھا، کیونکہ انہیں اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے لڑنا پڑا۔ عثمان کے بڑے حریفوں میں سے ایک ان کا چچا دندار بے تھا، جس نے اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کی سازش کی تھی یا اس نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی جب اس نے ایک چھوٹے سے یونانی جزیرے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دندار بے نے دیکھا کہ عثمان کی خواہش ایک خطرہ ہے جو پورے قبیلے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، تاہم عثمان کی نافرمانی کرنے پر اسے اپنے چچا کو مارنے کے لیے اپنی تلوار نکالنی پڑی۔ ولایت نام میں عثمان کے چھوٹے چچا حاجی بکتاش ولی کے بارے میں روایات پر مشتمل ایک کتاب تھی جو ارطغرل کی موت کے بعد بے بن گئی تھی۔ اس وقت کے دوران عثمان اور کئی دوسرے جنگجوؤں نے سوت سے ملاحقہ بازنطینی زمینوں پر چھاپوں کا اہتمام کرنا شروع کیا، جیسے یا حصار، بیلیسک، اینیگول اور انزک ہیں۔ اس کے نتیجے میں برسا کے بازنطین ٹیکفر یعنی کہ گورنر کو مشتعل کیا گیا اور اس نے ان مسلسل حملوں کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے سلجوق سلطان علاؤالدین کیقوباد کے پاس ایلچی بھیجے۔
اس طرح سلطان نے گندوز الب کو حکم دیا کہ وہ اپنے جوان بھتیجے کو اپنے سامنے کھڑا کرے اور اسی طرح عثمان کو گرفتار کر کے کونیا بھیج دیا گیا۔ اس روایت کے مطابق سلطان کیقوباد نے عثمان کی ہمت اور اعمال کی تعریف کی اور انہیں سزا دینا نہیں چاہی تھی۔ اس کی بجائے عثمان کو ان کے معاملے پر غور کرنے کے لیے حاجی بکتاش ولی کے پاس بھیجا گیا۔ عثمان کا صوفی نے گرمجوشی سے استقبال کیا، جس نے پھر ان کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے کہا، میں برسوں سے ان جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حاجی بکتاش ولی نے عثمان کا سر صوفی شیخوں سے وابستہ اسی پگڑی سے لپیٹ دیا اور انہیں سلطان کے نام پیغام کے ساتھ واپس کونیا بھیج دیا۔ عثمان سے کہا کہ وہ امیر بن جائے۔ اس طرح عثمان قبیلے کے رہنما بن گئے۔ عثمانی بیلک مقام کی اہمیت۔ فوجی نقطۂ نظر سے عثمان کے بیلک کے مقام نے ایک فاتح کی حیثیت سے ان کی کامیابی پر نمایاں اثر ڈالا۔ ان کا دارالحکومت سوت ایک پہاڑی پر ایک اچھی طرح سے محفوظ مقام پر واقع تھا، جو قسطنطنیہ سے کونیا جانے والی مرکزی سڑک پر ثالثی کرتا تھا۔ اس سائٹ کی اہمیت اناطولیہ کے سیاسی ٹکڑے ہونے کی وجہ سے ابھری، جس نے چھوٹی ریاستوں کو اصل سے زیادہ اہمیت دی۔ بازنطینی سرزمین سے متصل ایک بیلک کے امیر ہونے کے ناطے عثمان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی تمام کوششوں کو جنگ اور جہاد کی طرف سلجوقوں کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے تمام بازنطینی علاقوں کو فتح کرنے اور انہیں اسلامی خلافت میں جذب کرنے کے ارادے کے ساتھ چلائے۔ قدیم سلطنت کی کمزوری اور یورپ میں ان کی جاری جنگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے عثمان کو یہ موقع ملا کہ وہ مغربی اناطولیہ کی طرف درڈنیلس کو پار کرتے ہوئے جنوب مشرقی یورپ کی طرف بڑھیں۔ ان کارروائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ مورخین دلیل دیتے ہیں کہ عثمان کی جانب سے بازنطینیوں کی قیمت پر اپنے علاقوں کو بڑھانے کی حکمت عملی ان کے اپنے طاقتور ترک پڑوسیوں کے ساتھ تنازعات سے بچنے کے ارادے کی وجہ سے تھی۔ سیاسی طور پر عثمان نے اپنے بیلک میں نئے انتظامی نظام بنائے اور لاگو کرنے میں بڑی مہارت دکھائی۔ ان کے دور میں عثمانیوں نے خانہ بدوش قبیلے کے نظام سے مستقل بستیوں میں آباد ہونے کی طرف بڑی پیش رفت کی۔ اس سے ان کو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے اور تیزی سے ایک بڑی طاقت بننے میں مدد ملی۔ عثمان کا بیلک منگولوں کے حملوں اور طاقتور ترکمان بیلکس کے اثر و رسوخ سے بھی نسبتاً دور تھا، جو کہ جنوبی اور جنوب مغربی اناطولیہ میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ شرح ریشم سے اس کی قربت، جو مغرب میں بازنطینی زمینیوں کو مشرق میں منگولوں کے زیر کنٹرول علاقوں سے جوڑتی ہے، نے اسے نمایاں اسٹریٹجک اور معاشی خصوصیات دیں۔ نیز عثمانی بیلک واحد اسلامی اڈا تھا جو ابھی تک غیر فتح شدہ بازنطینی علاقوں کا سامنا کر رہا تھا، جس نے منگولوں سے بھاگنے والے بہت سے ترکمان کسانوں، جنگجوؤں اور درویشوں کے لیے مقناطیس بنا دیا، اور معاشی اور مذہبی وجوہات کی بنا پر نئی زمینوں کو فتح کرنے کے خواہش مند تھے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔